آنے الفاظ یہ بہرحال اس کے اندر شامل ہیں، اس تعلق سے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی عنوان کی طرف بڑھوں، ایک غلط فہمی کا ازالہ انتہائی ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ اگر عنوان فیملی پلاننگ یا اس پر ہے تو پھر یہ بات طے کر لینی چاہیے تھی کہ اس میں جو صرف شادی شدہ لوگ آئے، غیر شادی شدہ لوگ نہ آئیں، چونکہ ہو سکتا ہے اس میں بہت سے لڑکے ہو جس کی شادی نہ ہوئی ہو، بہت سی لڑکیاں ہو جن کے نکاح نہ ہوئے ہو، پھر ان کو سنا کر کیا فائدہ؟ اس سے تو ہو سکتا ہے سماج میں بے حیائی پھیل جائے۔ دیکھیے فطری چیز تو یہ ہے، انسانی زندگی اور تمام دوسرے معمول جو ہم زندگی میں کرتے ہیں اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ کسی کام کے ہونے سے پہلے اسے سیکھا جائے، کسی کام کے کرنے سے پہلے اس کی ٹریننگ حاصل کی جائے، ہے نا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان جب فیملی اپنی جو ہے نسل آگے بڑھائیں گا، نکاح کریں گا، تو اس کو نکاح سے پہلے یہ تمام چیزیں معلوم ہو کہ اب اس کے بعد کیا مرحلے آئیں گے، اس کے بعد کیا معاملات ہوں گے، اس کے بعد اولاد کی پیدائش میں کیا معاملے ہوں گے، ان میں فرق رکھنے کے لیے کیا حلال اور کیا حرام ہوں گا، اس کا سیکھنا ان کے نکاح سے پہلے انتہائی ضروری یاد رکھیے۔ اس لیے کہ اگر نکاح ہو جائیں گا اور اس کے بعد کئی اولادوں کو قتل کر دیں گے اور اس کے بعد پتہ چلے گا یہ گناہ تھا، پھر کہیں گے کاش کی پہلے سیکھ لیا ہوتا۔ چونکہ یہ انسانی جان کا مسئلہ ہے، یہ انسانی جان کا مسئلہ ہے، ایک زندگی کا مسئلہ ہے، معمولی بات نہیں، یاد رکھیے۔ اور شریعت میں جان کی بہت بہت عظمت اور حرمت ہے، یاد رکھیے انسانی جان کی۔ تو لہٰذا لوگوں کو نکاح سے پہلے اس کی مسائل پتہ ہونے چاہیے، نکاح سے پہلے اولاد اس کی پیدائش، اس میں فرق رکھنے کے لیے کیا ہو کیا نہ ہو، اسلام نے منصوبہ بندی کے لیے کیا جائز کیا ناجائز قرار دیا، یا جو ہے ضبط ولادت کے اندر کیا جائز اور کیا ناجائز ہے، اس کا جاننا بے انتہا ان کے نکاح سے پہلے ضروری ہے۔ ورنہ کئی انسانی جانیں صرف اس مسئلے کی لاعلمی سے جاتی ہے ہر سال، اور ہر جو ہے دہائیوں میں لاکھوں اور کروڑوں لوگ صرف اس لیے مارے جا رہے ہیں کیونکہ انسانی جان کا مسئلہ ہے۔ شریعت میں انسانی جان کی بڑی حرمت ہے، تو لہٰذا چونکہ اب نکاح کے بعد ایک جان وجود میں آئیں گی، تو اس کے وجود میں آنے کے بعد کیا ہو سکتا ہے اسے روکنے کے لیے، اور وجود میں آنے سے پہلے کیا ہے، اس میں کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، وہ جاننا انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے کہ انسانی خون کا مسئلہ ہے۔ اگر ایک بچے کو آپ نے بلا وجہ قتل کر دیا، گو یہ آپ نے قتل کیا، ایک اس کو سمجھیے اس جرم کو، لیکن چونکہ آج کے سماج میں یہ جرم مانا ہی نہیں جاتا ہے، اس لیے کہ جو پیدا ہو، اگر سمجھ لیجیے آپ کا کوئی بچہ ہو اور میں اسے قتل کر دوں تو آپ میرا کیا حل کریں گے؟ لیکن اسی بچے کو اگر پیدائش سے پہلے آپ قتل کرے تو وہ جائز ہے، پیدائش کے بعد قتل کرنا حرام ہے۔ تو شریعت میں اس سے پہلے بھی حرام اور اس کے بعد بھی حرام ہے، یاد رکھیے۔ تو اس چیز کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ تو یہ غلط فہمی کوئی نہ رکھے کہ نوجوان لڑکے لڑکیاں جن کے نکاح نہیں ہوئے یا جو ابھی بالغ ہو رہے ہیں ان کو ابھی سے ان مسائل کا پتہ چلے گا، ورنہ دیگر دنیا کی تمام فحش کی تعلیمات تو آپ دے رہے ہیں بغیر ان کی عمر کے بھی۔ آج چھوٹے بچوں کو آپ عورتوں کے مسائل کے بارے میں پوچھیے، وہ تمام تفصیلات آپ کو دے دیں گے، چونکہ ان کے لیے کوئی خاص ٹی وی کے ڈرامے اور پروگرام دیکھنے کی ضرورت نہیں، وہ ایڈ ان کو سکھا دیتے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، کس کا تعلق کس سے اور کس کا تعلق کس سے نہیں۔ اگر ٹی وی پہ کوئی فحش ایڈ آئے اور آپ اس کو بند کرنے کی کوشش کریں تو ایڈ بند ہونے کے بعد وہ گا کے بتاتا آپ کو اس کا تھا نا، میرے کو سب معلوم۔ پھر آپ بولتے ہیں یار اس کی عقل کو کیا ہوا، اس کو سب سمجھتا ہے ابھی سے، ہے نا؟ تو جو شریعت نے بتایا ہے انسانی جان کا معاملہ ہے، پھر یہ سیکھنا ضروری ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو میں بات رکھوں گا اس میں وہ شادی شدہ اور غیر شادی شدہ، نکاح جس نے کیا جس نے نہیں کیا، جو کرنے والا ہے، یہ سب معاملہ نہیں۔ اصل یہ ہے یہ ایک انسانی جان کا مسئلہ ہے، اور چونکہ انسانی جان کا مسئلہ ہے اس کو سیکھنا چاہیے، چاہے نکاح کو ابھی تاخیر کیوں نہ ہو۔ دوسری چیز